ویلکم بیک آفٹر دا بریک. شیر افضل مروت صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. مروت صاحب, الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ آپ لوگوں کو مخصوص نشستیں نہیں ملیں گی. کس فورم پہ جائیں گے آپ اس معاملے کو لے کے؟ اپیل اس آرڈر کے اگینسٹ سپریم کورٹ کو لائی کرتی ہے. تو سپریم کورٹ, آپ قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہ آپ لوگوں نے پہلے اعتراض بھی کیا تھا کہ وہ ایک خاص موقف رکھتے ہیں آپ کی جماعت کے حوالے سے. آپ چاہیں گے کہ وہ سنیں؟ یہ تو سپریم کورٹ نے کہا تھا. سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے جس کی قیادت سابق چیف جسٹس گلزار صاحب کر رہے تھے, اور اس کیس کے دوران قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو تھے ان کو کچھ کاغذات ان کے پاس آئے انانیمس ذریعے سے, اور وہ ان کو ریکارڈ پہ لانا چاہتے تھے. صحیح. اٹارنی جنرل کو بھی دیے, اور اٹارنی جنرل نے یہ عذر اٹھایا تھا کہ چونکہ ان کی اتھینٹسٹی جو ہے جینون نہیں ہے. تو اس فیصلے میں سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین جو اس وقت وزیر اعظم تھے عمران خان کے خلاف کسی کیس میں بطور منصف نہیں بیٹھیں گے. یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ابھی تک نہ اس پہ کوئی اپیل ہوئی نہ نظر ثانی ہوئی, ابھی تک سٹینڈ کرتا ہے. صحیح. جب ہمارے بیٹ کا فیصلہ وہ فیصلہ فرما رہے تھے تو وہ اس وقت بھی یہ قدغن تھی. تو لہٰذا ہمارا تو یہ ایک اصولی موقف ہے کہ قاضی صاحب اور پارٹی جو ہیں وہ زیادہ, چونکہ بیرسٹر گور صاحب جو ہیں وہ انہوں نے اس حوالے سے اپنا ایک موقف دیا ہے پارٹی کا, تو یہ میرا ذاتی موقف ہے. لیکن یہ ہے کہ میں نے خود اپنی ایک پٹیشن دائر کی ہے 184(3) کے تحت, اور میں یہ ضرور چاہوں گا کہ میرا کیس جو ہے کم از کم قاضی صاحب. آپ کی ٹیم نے بار بار یہ بات کہی کہ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل نہیں ملا عمران خان کو, مختلف مقدمات میں جو طریقہ کار ہے, ڈیو پروسیس ہے, اس کو فالو نہیں کیا گیا. جب یہ پیشی لگے گی پہلی سماعت کے اوپر ان کی سزائیں معطل ہو جائیں گی, تو یہ کب تک ہوگا؟ ڈیو پروسیس یا ڈیو ٹرائل جو ہیں اس کے لیے ضروری ہو کہ justice should not be done alone, it must be seen to have been done. یعنی انصاف نظر ہوتا ہوا نظر میں آئے کہ یہ ہو رہا ہے. اور دوسری بات ہے جسٹس ہریڈ جسٹس بریڈ. 7 مہینے کے اندر خان کے تمام ٹرائل جو ہیں کنکلوڈ ہو جاتے ہیں, یک کے بعد دیگرے. پہلے توشہ خانہ, اس کے بعد جو ہیں توشہ خانہ ریفرنس, اس کے بعد جو ہیں یہ القادر ٹرسٹ کا کیس, یہ سارے, اور عدت کا کیس. یعنی اتنی تیزی سے 7 مہینے میں ٹرائل کنکلوڈ. میں وکیل ہوں 32 سال تقریباً میرے. تو اگر عمران خان صاحب باہر آ جاتے ہیں, 32 سال میرے اس پیشے میں ہو گئے ہیں. 302 کا کیس جو ہے جو بہت زیادہ سنگین ہوتا ہے, یا دہشت گردی کے کیسز, ہمارے ہزاروں کلائنٹوں کے کیسز 4 اور 5 سال روٹین میں لیتے ہیں. یہاں تو مہینے کے اندر ٹرائل, اور جناب علی اتنی صورت کے ساتھ. پہلی بات تو یہ ہے کہ ججز کو تبدیل کیا گیا. ہمایون دلاور صاحب کو لایا گیا. اس سے پہلے ظفر اقبال صاحب جو ہیں یہ کیس ٹرائی کر رہے تھے. کیوں ان کو تبدیل کر کے ہمایون دلاور صاحب کو لایا گیا جب پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر کے جو ہیں کیس کے ٹرائل ہیں. عدت کے کیس میں نصر من اللہ صاحب سینئر سول جج صاحب تھے, وہ پریزائڈ اوور کر رہے تھے, اور انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا. نصر من اللہ صاحب کو اٹھا کے قدرت اللہ صاحب کو لایا گیا. ایک منٹ مجھے یہ ختم کرنے دیں. راجہ جواد عباس صاحب دہشت گردی کے 5-6 مقدمات کو پریزائڈ اوور کر رہے تھے, اور سائفر کا کیس بھی ان کے پاس آنا تھا. اچانک ان کو تبدیل کر کے پنجاب سے جو ہے یہ جو تحفہ منگوایا گیا, یہ جو سیفرڈ کورٹ کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین, ماشاءاللہ نام تو بڑا پیارا ہے, لیکن آپ ان کے انصاف کا معیار تو دیکھیں. انصاف کی ایسی کی تیسی کر دی حضرت نے. اگر سسپینڈ ہو جاتی ہیں خان صاحب کی سزائیں, باہر آ جاتے ہیں وہ, پھر میں اور ججوں کے نام بتاتا ہوں نا جو تبدیل کیے گئے. یہ کس طرح کا انصاف ہے؟ بدوران ٹرائل جو ہیں ایسے مقدمات میں صرف جج کا تبدیل کیا جانا جو ہے وہ میلس کے لیے یا باعث کے لیے نف ہے. پھر دوسری بات, ٹرائل کے دوران کیا ہوتا ہے, میں چونکہ ان بہت سارے کیسز میں ٹرائل میں وکیل تھا, عدت کیسز میں تھا, توشہ خانہ میں تھا. یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ جناب جرے کا حق نہیں ہے, جرا کلوز.
دفاع کا حق نہیں ہے، دفاع کے آپ گواہان طلب ہی نہیں کروا سکتے ہیں، جبکہ توشخانہ کیس میں ہم نے اس وقت کے ملٹری سیکرٹری کا نام دیا تھا کہ ان کو بلایا جائے. صحیح، وہ نہیں ہوا. اگر خان صاحب اب سزائیں معطل ہو جاتی ہیں، باہر آ جاتے ہیں، اسی اسمبلی میں بائی الیکشن لڑکے آئیں گے، اپوزیشن میں بیٹھیں گے، یا اسمبلی کو فارغ کروانے کے لیے، حکومت کو گرانے کے لیے تحریک چلائیں گے؟ دیکھیں، ہمارا کام نہ اسمبلیاں گرانا ہے نہ حکومت گرانا ہے. صحیح. ہم یا خان صاحب اگر باہر آئیں گے، ہمارا موقف یہ ہے کہ ہمیں عدالتوں کی آزادی، رول آف لا، عوام کا حق حکمرانی اور سماجی انصاف. صحیح. وقت کم رہ گیا ہے. مریم نواز صاحبہ بن گئی ہیں پنجاب کی چیف منسٹر. ایک کے بعد ایک ویڈیو آ رہی ہے، 8-8 10-10 فوٹوگرافر مختلف دورے کر رہی ہیں. آپ نے ان کی خبریں دیکھ لی ہوں گی. رمضان پیکیج انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے، آٹے کا گٹو چھپ گئے ہیں، اس کے اوپر میاں صاحب کی تصویر بھی چھپ گئی ہے. تو آپ کے چیف منسٹر گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ میچ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. گنڈا پور صاحب جو ہیں، ان کا اور مریم نواز کا کوئی موازنہ نہیں ہے. گنڈا پور صاحب قومی اسمبلی کی بھی ممبر الیکٹ ہوئے اور صوبائی اسمبلی کی بھی الیکٹ ہوئے. باری مارجن سے مولانا صاحب کو انہوں نے ہرایا. مریم نواز صاحبہ ایک فعل شدہ ایم پی اے ہیں، لیکن انوکھی واردات ہیں، وزیر اعلیٰ بن گئی ہے. اب ان کے پاس کوئی بیانیہ تو ہے ہی نہیں. کبھی آپ نے ان کو سنا ہے؟ یہ گزشتہ ایک ہفتے سے کوئی نیریٹو ان کے پاس ہے؟ کوئی نیریٹو ان کے پاس نہیں ہے. آپ اسمبلی میں ان کے لٹکے ہوئے چہروں سے اندازہ کریں نا. تو آپ شور اتنا مچاتے ہیں، آپ لوگ بات ہی نہیں کرنے یہ اپنی خفت جو ہے، اپنی شرمندگی جو ہے، اس کو مٹھانے کے لیے جو ہے ان کے پاس بات کرنے کو کچھ نہیں ہے. مریم بی بی جو اپنے والد بزرگوار کی تصاویر ان آٹوں پہ لگوا رہی ہیں، یہ آٹا کھانے سے روزہ جو ہیں روزہ داروں کا حرام ہوگا. کیا کریں؟ یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ یعنی کیوں وہ آٹا بھائی؟ کھانے یہ سے کیسے؟ ان کے باپ کا پیسہ ہے جو اپنے باپ کی تصویر چھپوا رہی ہے. ریاست پاکستان کے پیسے پہ جناب لوگوں کا روزہ تو نہ خراب کریں نا. مطلب لوگوں کا روزہ کیسے خراب ہوگا؟ بھائی روزہ جو ہے ایک ایسے شخص کی تصویر، وہ جو کہ کرپشن کے چارجز میں کنوکٹ ہوا ہے، جو پاکستان سے بار بار پیسہ چوری کر کے باہر جاتا ہے، ڈیلے کر کے بھاگتا ہے. کون سی خوبی ہے ان اس کے تو شخص میں؟ ختم کر دیے کیسز عدالتوں نے. عدالتوں میاں صاحب کے میاں صاحب الیکشن لڑ کے آ گئے ہیں اسمبلی میں. تقریر کب کریں گے وہ؟ یہ آٹا جو ہے، اگر پنجاب کے لوگوں کو اس آٹے سے پرہیز کرنی چاہیے جن پہ نواز شریف کی تصویر ہے. صحیح. وقت ختم ہو گیا، ورنہ آپ سے بہت زیادہ سوالات کرنے تھے. فل مروت صاحب ایک خاص قسم کا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں، آپ نے ان کی گفتگو سنی. بہرحال جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہے وہ اب تک دیکھنے کے بعد ایک بات ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ یہ جو کمپنی ہے، یہ کمپنی چل بھی جائے تو بڑی مشکل سے بڑے پاپڑ بیلنے پڑیں گے، کیونکہ تحریک انصاف بیکڈ کینڈیڈیٹس جو یہاں پر پہنچے ہیں وہ کوئی آسان راستہ نہیں ثابت ہوں گے ان کے لیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.